بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، 18 ذی الحج بروز جمعہ 57 ہجری، خلیفہ ثالث داماد رسول ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالے سے یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ان کو یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان صرف زمین پر ذو النورین نہیں ہے، بلکہ آسمان دنیا یعنی آسمان پر بھی عثمان کا لقب ذو النورین ہے، اور آپ کا وہاں پہ نام لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ذو النورین کہتے ہیں دو نوروں والا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نسبت اور یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی، اس لیے آپ کا لقب ذو النورین کہلایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کئی اونٹ اور کئی ہزار اشرفیاں اور چاندی خیرات کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ایک غزوہ کے موقع پر صحابہ اکرام بھوک کی وجہ سے پریشان تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، حضور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نظر فراست اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نظر غیب دیکھ رہی تھی کہ اے صحابہ پریشان نہ ہو، کچھ ہی لمحے میں اللہ رب العالمین کسی آدمی کے وسیلے سے ہمارے اوپر کرم کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ رب العالمین کے پیارے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی غلام رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 9 اونٹ سامان، کھانے کا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور صحابہ اکرام کے لیے کھانا پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے جب خاتون جنت کا رشتہ عطا فرمایا اور یہ کرم فرمایا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ جو شوہر ہونے کا جو حضرت مولا علی کو مقام ملا، وہ جو مرتبہ اور جو فضیلت عطا ہوئی، حضرت مولا علی کو حضور نے فرمایا، علی اب نکاح کا بندوبست کرو۔ عرض کی، حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، نہ حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے، اور ساری زندگی فقر پہ گزاری ہے، اور ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزاری ہے، یا رسول اللہ اب کہاں سے لاؤں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہارے پاس زرہ ہے وہ لے جاؤ اور بازار میں بیچ کے آؤ۔ اب بازار میں لے کر چل پڑے، پریشان ہے کہ ایک زرہ ہے، اور مجاہد کا یہی اسلحہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک اسلحہ، اور ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور حضرت مولا علی کے پاس صرف ایک زرہ تھی جو وہ اسلحہ کے طور پر وہ جنگ میں جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب لے کر چل پڑے، پریشان ہے کہ یہ بھی آج بیچ دوں گا، میرے پاس کیا رہے گا؟ اب راستے میں جا رہے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ پوچھا، علی یہ کتنے کی ہے؟ عرض کی، حضرت یہ 480 درہم کی ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو 480 درہم دیے
اور پہلے وہ ساری وجہ بھی وہ دریافت فرما لی کہ یہ کس لیے بیچ رہے ہو. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ آج مجھے خاتون جنت کا رشتہ ملا، میرے آج بھاگ جاگے، آج رسول اللہ نے کرم فرمایا، اپنی پیاری بیٹی کا مجھے رشتہ عطا فرمایا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے لیے مجھے چن لیا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بڑی خوشی تھی. آپ نے 480 درہم ان کو دے کر زرہ خرید لی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 480 درہم خوشی خوشی لے کر جب چل پڑے تو وہ سارا کچھ بھول گئے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر فرمایا علی اتنی جلدی ہے، رک تو جاؤ. یہ زرہ ہر آدمی کسی نہ کسی کو شادی پر اپنے یار کو، اپنے دوستوں کو گفٹ کرتا ہے. یہ زرہ میں نے آپ سے خرید لی اور میں اس کا مالک بن گیا. اب یہ میں تحفے کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں. جائیں اور اپنا حق مہر بھی ادا کریں، اپنی شادی کا خرچہ بھی کریں. اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کوئی دشمنی تھی، ان کے اندر کوئی نفرتیں اور کوئی دشمنیاں موجود تھیں. ان کے لیے یہ سبق ہے، ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا خرچہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس شادی پر صرف یہ خرچہ نہیں ہوا ہوگا، بلکہ اسی سے حضرت سیدہ فاطمہ کے کپڑے بھی آئے ہوں گے، آپ کی پوشاک بھی آئی ہوگی، آپ کا دوپٹہ بھی آیا ہوگا، آپ کا کچھ دن گھر بھی چلا ہوگا. 480 درہم اس دور میں آپ نے منہ مانگی قیمت عطا فرمائی. تو اب اندازہ کریں کہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اسلام کے لیے قربانی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن سے اور اسلام سے اتنا پیار تھا کہ جب شہادت ہوئی، آپ کے گھر کے اوپر چڑھائی ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، لیکن اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھے. کسی نے آ کر بتایا حضرت دشمن سر پہ آ چکا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چھپا لیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں. لیکن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے. آج ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم خود جل جاتے ہیں، ہماری گردنیں سر سے اتر جاتی ہیں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے اپنی جان نہیں بچائی، اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ صرف ایک تلاوت کی خاطر اپنے آپ کو شہید کروا دیا. تو جو لوگ ہمارے اسلاف صرف قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کی اپنی گردنیں کٹواتے رہے اور شہید ہوتے رہے، اور ان کے قطرے جو ہے وہ خون کے قرآن پہ گرتے رہے، تو ہم ان اسلاف سے ہیں، ہم ان لوگوں کے پیروکار ہیں. تو ہم قرآن کی عزت اور ناموس کے لیے بہت کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اس لیے کئی دفعہ ہم آزمائے جا چکے ہیں، پھر آزما کر دیکھ لو، پھر میدان لگا کر دیکھ لو. ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں. اگر پھر قرآن کی عزت اور ناموس پہ حرف آئے گا تو ہم اپنا تو کیا، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسلام، قرآن اور رب رحمان ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے. اللہ رب العالمین اس اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.